پاکستان کے رول آف لا نہیں، یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں، کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے، جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشنز پنجاب میں، اس کے باوجود ہار گئے۔ پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی، پھر ہار گئی، وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا۔ تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ روڈ میپ ہے کوئی نہیں، کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے۔ لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ان کو فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے، آزادی ہماری جائے گی، اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے۔ تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یاداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد، تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے۔ پولیس ڈیمورلائز تھی، پولیس کے حالات برے تھے اس وقت، کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی۔ اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بن گیا، قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی، اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی۔ اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشنز نہ شروع ہو جائیں۔ لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں۔ 9 سال، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی۔ اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی تب؟ ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے۔ پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر۔ اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا، 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں۔ اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں، کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے۔ اسپیشل کمبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے۔ اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی۔ پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی۔ 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی۔ تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے، تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے، وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے دی، پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیے، باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا وہاں۔
اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے. جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت میں. تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے. آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے. یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے، پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے، میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے، سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے. الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے. ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا. ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا ہے. میں نے وہ کال آف کر دی، جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو. پھر 26 نومبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈی پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے، پھر جب میں نے دیکھا کہ جتنی تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے، انتشار ہونا تھا، اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلنا. وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس گرانے کا. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر، ہم سٹرائکس، پہیا جام، ڈیمونسٹریشنز، یہ راستہ ہے. یہ بھی ویسے جمہوریت کا راستہ ہے، لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا. اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا، کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور جیسے میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے، تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ہمیں پتہ ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے، تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے. پاکستان پائندہ باد.